اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان سے لیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بہت سارے کنفیوژنز ہمارے ذہنوں میں نمودار ہونے لگتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات سر اٹھاتے ہیں۔ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ابہام اگر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ ہم رکھیں کسی اہل ذکر کی خدمت میں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے، کون آپ سے واقف نہیں۔ آپ کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، خاص طور پر جو غذائی اجناس میں اور غذائی معاملات میں، فوڈ آئٹمز میں جو حرام اور حلال کے حوالے سے بہت سارے کنفیوژن سے وہ آپ نے دور کیے، اور آپ کی کتاب بھی آ چکی ہے جس کا ہم نے تعارف اپنے پروگرام میں کروایا۔ خواتین و حضرات، مفتی نجیب صاحب نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا
اور آپ کو اپنی یاد میں گم پایا اور ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، بلکہ دو سوال ہیں، آفاق صاحب نے بھجوائے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک باپ پر بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، باپ پر یقیناً بچوں کے اعتبار سے جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا حق تو شروع ہوتا ہے جب وہ ان بچوں کے لیے ماں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی ماں کی تلاش کہ جو نافع امتی بچے پیدا کر سکے، کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فخریہ طور پہ ہم پیش کر سکیں کہ یہ امت کے فخر کا باعث ہوں وہ بچے، اور وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، ماں باپ کے لیے، خاندان والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ جی۔ تو سب سے پہلے تو جب کوئی آدمی اپنے لیے بیوی کو تلاش کرتا ہے تو وہ حقیقتاً اپنے بچوں کی ماں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ماں میں جو صفات دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو وہاں پہ تلاش کرتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا حق تو باپ پر یہی ہے اس کا کہ اس بچے کے جو حقوق پورے کرنے ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس پر اس نے خرچہ بھی کرنا ہے، اور انفاق جو ہے وہ بچوں پر خرچ کرنا، گھر والوں پہ خرچ کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، شرعی اچھا ذمہ مفتی داری۔ صاحب، یہ خرچ کرنے سے پہلے کیا باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بہترین نام دے؟ ویسے تو اگر وہ دنیا میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے ابتدا ہوگی اس کی اذان اور اقامت سے۔ جب وہ آئے گا تو اذان اور اقامت اس کی ذمہ داری ہے، پھر اچھا نام رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، کیونکہ یہ ماں باپ کے ذمہ جو چند فرائض ہیں ان میں سے ایک ہے، اور نام میں بھی جو ہے وہ اچھا نام رکھنا ضروری ہے، یونیک نام رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ معنی سے زیادہ اس کی یونیکنس کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ عجیب و غریب قسم کے بچوں کے نام تجویز کر دیے جاتے ہیں، اس کے معنی جو ہے وہ بالکل ہی محمل قسم کے ہوتے ہیں یا معنی غلط ہوتے ہیں۔ تو اچھا نام، اور اس میں یہ ہے کہ انبیاء کے نام یا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے نام یا صحابیات کے ناموں کو زندہ کیا جائے، کیونکہ ان کے ناموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد عقیقہ ہے جو اس موقع پہ کیا جاتا ہے، اور صدقہ کرنا ہے اس کی طرف سے، اور پھر اب ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر خرچہ بھی کرنا ہے، خرچ کرنا۔ یہ اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ افضل ترین خرچوں میں سے وہ خرچہ ہے جو وہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں پہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس خرچے کے اندر حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا یہ حق، ظاہر سی بات ہے بچے کا حق ہے کہ اس کو پیار محبت کے ساتھ اس کی تربیت کی جائے، تراحم کے ساتھ اس کی تربیت کی جائے، اس کو ماحول ایسا فراہم کیا جائے، اور ایسا ماحول فراہم کرنا کہ جس سے اس بچے کی خود تربیت ہو، وہ اس کی باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ جب تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کے لیے ایسے اساتذہ، معلمین، معلمات، مربیین تلاش کرنا جو اس کی تربیت کر سکیں، اور خاص طور پہ جب درسگاہ کا انتخاب ہو تو درسگاہ کا بھی انتخاب اسی اعتبار سے کہ اس بچے کی تربیت ہو سکے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کی دینی تربیت بہت ضروری ہے کہ اس کو ایمان سکھانا۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اس چھوٹی عمر سے ہی اس کو اپنے ساتھ ایسی مجالس میں لے کے جانا جو علماء کی مجالس ہوں، مساجد ہوں، مسجد میں اپنے ساتھ لے کر جانا، اس بات کا اہتمام کرنا اس بچے کو مسجد میں ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض صحابہ اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، چھوٹے بچوں کو، اور ساتھ بٹھاتے تھے کہ ان کے پاس وہ پھر ان کو ادب سکھانا،
سبحان اللہ ان کو سب سے بڑی چیز جو ہے جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کو ادب سکھانا ہے، محبت کے ساتھ ادب اور اکرام سکھانا، اس کو تکریم آئے۔ اور ادب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو عمر کے جس حصے میں وہ پہنچتے جائیں ان کو تعلقات نبھانا سکھانا ہے کہ سبحان دیکھو اللہ۔ ان تعلقات کو نبھایا کیسے جاتا ہے، تکریم کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ نے بعض دفعہ مہمان کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے، مہمان کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، مہمان کو رکابی کیسے پیش کی جاتی ہے، اس کے سامنے گلاس کیسے رکھا جاتا ہے، یہ بھی باقاعدہ سکھانے کی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، اور دسترخوان کیسے لگایا جاتا ہے، سلام کیسے کیا جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے بڑوں کے سامنے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادب سکھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اللہ تو آپ نے ادب سکھانا ہے، اس میں اپنی معاشرت سکھانی ہے، اپنی اقدار سکھانی ہے، اور اپنی معاشرتی اقدار سے مراد ہے جو ہماری دینی اقدار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایک روایت ہے، ہم ایک زندہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، ہمارے پاس تعلقات کے حوالے سے تمام چیزیں موجود ہیں، کس کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق رکھنا ہے، کس طرح اس کی تکریم کرنی ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کو سکھائیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے بڑا ہو جائے آگے چل کے تو پھر اس کو خاص طور پہ اس کے لیے تیار کریں، امت کے لیے اس کا ذہن تیار کرنا، اس کے لیے اچھی بیوی کو تلاش کرنا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کروانا۔ تو یہ سب چیزیں باپ کے ذمہ ہیں۔ اس میں جو بنیادی چیز جو سمٹ کے آتی ہے وہ ہے اس بچے کی ہولسٹک تربیت، جس میں عقلی، ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، نفسیاتی سب تربیتیں شامل ہیں اس کے اندر۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ ساری کی ساری چیزیں ان تربیتوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال تاکہ ہم اور سیکھیں آپ سے، وہ یہ کہ کیا باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، بنیادی مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا ہے، تو جو پرپز آف لائف تو وہ کیا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے نیک بھائی کہ آپ نے جب تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، دیکھیں تربیت جو ہے نا اس کے مراحل ہیں۔ جی ہاں، اس کا ایک مرحلہ تو انیشیل مرحلہ ہے جس میں والدہ کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ ہے مرحلہ کوئی 3 سال تک کا۔ لیکن جو 3 سے 7 سال کا مرحلہ ہے اس میں اب دونوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس مرحلے میں بچہ ماں باپ کے رویوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ ناقل ہوتا ہے، وہ امیٹیٹ کرتا ہے، جی ہاں، وہ آپ کی گفتگو سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا، وہ اصل متاثر ہوتا ہے آپ کے عمل سے، آپ کے رویوں سے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ نماز پڑھنے لگے گا آپ کے ساتھ، آپ تلاوت کر رہے ہوں گے وہ بیٹھ کے تلاوت کرنے لگے گا، آپ تسبیح اٹھا کے پڑھیں گے وہ تسبیح اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب 7 سال تک آ گیا نا، وہ 7 سال تک آپ نے اس کو اللہ کا تعارف کرا دینا ہے۔ اللہ کا تعارف محبت کے ذریعے کرائیے گا، اللہ کا تعارف خوف کے ذریعے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، اور میں تو یہ دیندار خاندانوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ اللہ کا شکر ہے اس کا وہاں بھی ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ بچے کو اللہ کا تعارف محبت کے راستے سے نہیں کراتے، خوف کے راستے سے کراتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میاں ماریں گے، اللہ میاں دیکھ رہے ہیں، غلط۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری چیزیں جو ہے نا میری پکڑی، صرف اللہ میاں صرف میری پکڑ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کی محبت پیدا کرنا، ہاں، اور غلط کاموں کو شیطان کی طرف منسوب کر کے شیطان کا تعارف کرانا، تو اللہ اور شیطان یہ 2 چیزوں کا تعارف۔ پھر اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف کہانیوں کے ذریعے کرانا۔ اچھا، یہ جو 3 سے 7 سال کی عمر میں اس میں سٹوری ٹیلنگ بہت کام آتی ہے، اور آپ کو بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا اپنی دادی سے، نانی سے، سب سے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہانیاں سنی ہیں۔ آج بھی ماں کی ممتا، یعنی بنیادی ضرورت ماں کی یہی ہے کہ وہ ان کہانیوں کو اپنی اولاد کو سنائیں ہم، تاکہ کیوں ضروری ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچے کو ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے۔
اور وہ کوئی ہیرو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو رول ماڈل انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ، اہل بیت سے نہیں دیں گے تو وہ کسی کارٹونک کیریکٹر کو اپنا ہیرو بنائے گا، پھر وہ کارٹونک کیریکٹر کو فالو کرتا ہے، وہ اس کو فالو کرے گا. ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو فالو کروائیں. اچھا، اب آپ نے یہ کر لیا، 7 سال کا آیا تو 7 سال میں اب آ گیا نماز کا، اب آپ اس کو حکم دینا شروع کریں. آپ سوچیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر 7 سال سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ 7 سال سے پہلے اس کی ایمانی تربیت اور اخلاقی تربیت ماں کر رہی تھی. سبحان اللہ. کیونکہ نماز تو عبادت کا تو حکم اس کے بعد آیا ہے. اب آپ کے پاس جو ہے وہ عبادت کا حکم آ گیا ہے. اب آپ نے نماز، اچھا نماز آپ نے خود پڑھنا شروع کرنی ہے، اس کو ساتھ ساتھ دے کر چلنا ہے. اور پھر اب آپ نے ساری چیزیں اب آپ اس کو سکھانا شروع کریں گے، نماز کے احکامات بتانا شروع کریں گے، آہستہ آہستہ تعارف. یہ جو عمر ہے 10 سال تک، 7 to 10، اس کے اندر آپ اس کو تفصیل بتا رہے ہوں گے. اس کے اندر آپ یہ ساری چیز 10 سال کے بعد اب تھوڑی سی آپ گورننس لیول اپنا سخت کر دیں گے، تھوڑی سی آپ سختی کریں گے. اور سختی یہ کہ بھائی اب باس پرس ہوگی، اور آپ فجر میں جا رہے ہیں تو اب آپ فجر میں اٹھائیں گے ان کو، اور فجر میں اٹھا کے ساتھ لے کر جائیں گے. فجر میں والدہ ہے تو وہ بچی کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ اٹھائے گی اس کو، اور ان کو کہیں گی بھائی نماز پڑھو. نماز کا پوچھیں گے بھی، نماز کی پوچھ گچھ بھی شروع ہو جائے گی، اس بات کا اہتمام کریں گے بھائی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تاکہ اس کو اہمیت آنا شروع ہو جائے کہ نماز کی اہمیت ہے. عادت پڑھنا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو عمر ہے 10 سال سے لے کر اور 15 سال تک کی عمر میں، ایک تو درمیان میں اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں بچے کے اندر، تو آپ کو کنٹینیوس کوئی کام کروانا پڑتا ہے عادت ڈالنے کے لیے. کیونکہ یہ جو چاہت سے عادت کا سفر ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو تکرار چاہیے ہوتی ہے عمل کی. اب عادت کے لیے آپ کو خود اپنا عادتیں جو ہے نا وہ کچھ پختہ کرنی پڑیں گی. اب یہاں پر ایک اہم بات جو چیز شروع ہو جاتی ہے، وہ 7 سے 10 میں بھی تھی لیکن 10 کے بعد بہت اہم ہو جاتی ہے. وہ ہے کہ آپ کا لیول آف سپرویژن اب بڑھ جانا چاہیے. ٹھیک. آج کل کیا چیز ہے؟ اب آج کل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنی سپرویژن کو بڑھا دیں. سپرویژن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اس سے اس وقت لے نہیں سکتے، ٹھیک، لیکن ہاں اس کو آپ چینلائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی لیپ ٹاپ ہوگا نا، کام کرو گے یہاں سب کے سامنے بیٹھ کے کام ہو رہا ہوگا، درمیان میں بیٹھ کے کام کریں گے. بچہ جو ہے کوئی چیز دیکھے گا درمیان میں بیٹھ کے دیکھے گا تاکہ سب کے سامنے ہو. کوئی چیز جو ہے وہ اس کے دوستوں پہ آپ نظر رکھیں، دوست کون ہیں، آنے جانے والے کون ہیں، ان بچوں کے ساتھ اس کے دوست کون ہیں، اس کو لیول. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب 10 سے 15 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو گیا ہے. اب آپ نے اس کو کچھ احکامات بھی بتانے ہیں، وہ بہت ضروری ہیں. بچیاں کے احکامات اس سے پہلے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے. مدر شوڈ بی کلوز انف. اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس کو بتائے بھی اور اس کو کچھ اخلاقی اقدار بھی بتائے. والدہ حیا کا تعارف کرائے اپنی زندگی کے ذریعے کہ دیکھو حیا ہے، یہ حیادار معاشرے اس طرح ہوتے ہیں. ہماری وضاقتہ، ہمارا لباس، ہم کس طرح لوگوں کے سامنے جائیں گے، ہمارا کردار کیا ہوتا ہے. تو وہ ماں جو ہے نا وہ اس کے لیے نمونہ ہوتی ہے. ویسے ظاہر سی بات ہے ماں باپ بچوں کے لیے سب سے پہلی شخصیت جو 24/7 ان کے سامنے ہوتی ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں. تو ماں باپ کے رویے تو غیر اختیاری طور پہ اولادوں میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے بچوں کی تربیت میں سب سے اہم کردار پیرنٹنگ ہوتی ہے، ماں باپ. اور اس پیرنٹنگ میں سب سے اہم کردار میاں اور بیوی یعنی ماں باپ کا آپس کا تعلق ہے. ٹھیک. اگر وہ احترام کا تعلق ہے، اگر وہ تکریم کا تعلق ہے تو بچے کے اندر بھی یہ چیز منتقل ہوگی. صحیح. اور اگر وہاں پہ چلم چلائی ہے، وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، بچے کے اندر بھی یہ رویہ منتقل ہوتا ہے. کیونکہ یہ بچہ، لڑکا مستقبل کا باپ ہے، مستقبل کا باپ، یہ بیٹی لڑکی مستقبل کی ماں ہے. تو کون سا ماحول اولاد کو دیا جا رہا ہے؟ اولاد کو آپ نے کیا دیا ہے؟ آپ نے کون سے رویے منتقل کیے ہیں؟ بچی کے لیے وہ جہیز امپورٹنٹ نہیں ہوتا جو اسباب کی شکل میں آپ دے رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. جہیز تو وہ ہوتا ہے جو اس کو آپ رویے اور اخلاقیات اس کو سکھا کے بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اس کی زندگی بناتے ہیں. یہ اسباب سے تھوڑی زندگی بنتی ہے، زندگی تو اس سے بنتی ہے اس کی جو آپ نے اس کو سکھایا ہوتا ہے. اب آپ
اس کے بعد کی جو عمر ہے اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پیئر پریشر بہت بڑھ جاتا ہے. اب آپ نے بچوں کو خاص طور پہ یہ تلاش کرنا ہے کہ ان کے اچھے دوست ہوں ٹھیک اور آپ بھی اس سے قریب رہیں. ایک ایسا ماحول اس کے ارد گرد آپ کریٹ کریں کہ وہ ماحول سے غیر اختیاری طور پہ خود متاثر ہو رہا ہو. ٹھیک. اچھا انیس صاحب، ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 15 سال سے لے کے اور 20 سال تک یا 18 سال، خاص طور پہ 15 سے 18 والا، 18 کے بعد کیونکہ یونی شروع ہو جاتی ہے اس بچے کی، یونیورسٹی شروع ہو جائے گی، یہ جو عمر ہے اس کے اندر اگر آپ نے اس کا تعلق قرآن کریم سے پیدا کر دیا سبحان اور اللہ، ترجمہ قرآن کریم اس کو پڑھا سبحان دیا، اللہ، سبحان اللہ. اور جب یہ یونی میں داخل ہوا تو اس کے پاس قرآن کریم کا ذخیرہ موجود ہے، یہ اتنا بڑا پریونٹیو میجر ہے ایمان کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اور دیکھیں نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم سے رزلٹ کا نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے بحیثیت ماں باپ یہ پوچھا جائے گا پریونٹیو میجرز آپ نے کیا لیے تھے، ٹھیک. اس کو ایمان سکھانے کے کون سے ذرائع اختیار کیے تھے، اسکول میں داخل کراتے وقت ترجیحات کیا تھیں آپ کے سامنے، کتنے مربیین سے اس کا تعارف کرایا تھا کہ بیٹے یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ تربیت کرتے ہیں، یہ اخلاقی تربیت ہوتی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے. یہ جو آپ نے سوال، کیونکہ آپ کو کریکلم میں تو نہیں ملے گا یہ سوال، ورلڈ ویو، کریکلم کا تو ورلڈ ویو ڈیفرنٹ ہے، کریکلم کا تو پرپز آف لائف، پورے کریکلم میں ہی پرپز آف لائف نہیں ہے کہیں پہ، یہ سوال ہی نہیں ہے کہیں پہ پورے پرپز آف لائف کے پر. زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تم کیوں دنیا میں آئے ہو، پرپز آف ایگزسٹنس کیا ہے تمہارا، یہ سوال تمہارا ڈسکس ہی نہیں ہوتا ہے. اب آپ نے اس کا تعارف کرانا ہے نا، آپ اس کو بتائیں گے نا، اور آپ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ گناہ گار ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال ماں باپ سے ہوگا، اولاد سے بعد میں سوال ہوگا، ماں باپ سے پہلے سوال ہوگا. اور اگر ہم نے کیا کیا ہے، اور اس وقت سب سے بڑا جو المیہ ہے، ہم جو دیکھیں اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میرا تعلق ہے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 2.5 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کے لوگوں کے ساتھ ہی، عام بچوں کے ساتھ ہم ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ جو جنریشن ہے نا، سخت لفظ ہے، میں بہت سخت لفظ ہے، لیکن کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آرفن جنریشن ہے، یہ یتیم نسل ہے، کسی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے. آپ سوچیں ماں کے ہاتھ میں بھی واٹس ایپ ہے، ماں کو بھی فیس بک مینٹین کرنی ہے، ماں کو بھی فیس بک دیکھنی ہے، ماں کو بھی واٹس ایپ دیکھنا ہے. باپ کے پاس تو پہلے بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ تو پہلے بھی صبح جاتا تھا شام کو گھر آتا تھا. تربیت کی ذمہ داری میڈیا کے پاس تربیت کی ذمہ داری چلی گئی ہے سوشل میڈیا کے پاس. اب آپ سوچیں کہ وہ اللہ معاف کرے وہ گدھ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کہ وہ اس جسم کو کھانے کے لیے اس کو مردار بنانے کے ذرائع پہلے اختیار کرتے ہیں. پہلے وہ مردار بنتا ہے پھر اس کو کھاتے ہیں. وہ پہلے مردار اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ پھر اس کو میڈیا نوچ سکے، پھر وہ اس کو نوچتا ہے. وہ گدھ ہے نا، وہ تو زندہ پہ نہیں جاتا، تو زندہ انسانوں کو تو وہ رہنے نہیں دیتا ہے، وہ تو پہلے آپ کے اخلاق کو مارے گا، اس کو مردہ بنائے گا، پھر اس مردے کو نوچے گا. اور وہ ہمارے پاس جو ہے تو تربیت کو تو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. جی اللہ، چھوٹی چھوٹی خواہشات یہی سوشل میڈیا نوجوانوں میں پیدا کرتا ہے، اور خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں تو انہی خواہشات کو ان بچوں کا معبود بنا دیتا ہے. بالکل معبود بنا دیتا ہے. جب خواہشات آپ کی معبود بن جائیں گی، وہ ہوا آپ کی ہوا ہے نا، قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا الہ جو ہے وہ اپنی خواہش کو بنا لیا، اپنی ہواؤں کو. اب جب الہ یہ بن گیا تو وہ تو پھر مسئلہ کریٹ ہو جائے گا، پھر تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر تو اس کا کیسی نسل پروڈیوس کی جا رہی ہے. اب آپ سوچئے، دیکھیں نیک بھائی، جس کھیتی کا رکھوالا کھیتی سے غافل ہو جائے نا، اس کو چڑیاں چگ جاتی ہیں. ماں باپ کہ اگر دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسٹ دیا تھا نا، آپ کو تو صدقہ جاریہ دیا تھا اولاد کی شکل میں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی آپ کو.
اس نعمت کو آپ نے اپنے لیے آزمائش بنا لیا، ایسٹس کو اٹھا کے لائبلٹی میں بک کر دیا، لائبلٹیز اٹھا کے اکاؤنٹ والوں کو کہتا ہوں میں آف بیلنس شیٹ کر دیا، بیلنس شیٹ سے بھی باہر کر دیا اس کو. اب تو آپ کو یعنی آپ نے اس کو ایک ایسی لائبلٹی سمجھا اپنے لیے کہ بالکل اس سے غافل ہیں. یعنی نہیں صاحب یہ تو ان کی اپنی لائف ہے، ان کی اپنی زندگی ہے. کیسے اپنی زندگی اپنی لائف اور ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ، کیونکہ سوال اب یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ اولاد کے لیے دعا مانگی جائے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے، اور پھر یہی والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو توقع یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھے. وبالوالدین احسانا. تو اولاد کو بتایا ہے دین کہ یہ اولاد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھے. ہم نے دین تو پہنچایا ہی نہیں ہے. نہ اللہ قرآن سے تعارف، نہ نماز سکھائی، نہ دعا بتائی. جی تو ہم کم از کم، میں تمام سے یہ التجا کرتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے، جی جیسے آپ نے فرمایا، ایک تو اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں. سبحان اللہ سبحان دوسرا اللہ اللہ کے واسطے سبحان اللہ. اب ترجمے موجود ہیں، آسان ترجمے موجود ہیں. اگر شیخ الاسلام صاحب، میں نے کئی گھروں میں الحمدللہ ہم نے بات چلائی اور بہت اچھے نتائج آئے. حضرت شیخ الاسلام صاحب کی جو آسان تفسیر آئی ہے، جی 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 یہ آسان تفسیر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا شروع کریں. سبحان بچوں سے کہ اللہ. پڑھو، ٹھیک آپ ہے. ہلکا بنائیں، بیٹھیں، آپ قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑیں. اس کا تعلق جوڑے آپ ہیں. تعلق جوڑیں گے تو آپ کا پریونٹیو میجر پورا ہوگا. اگر والدین کی زندگیوں میں قرآن کریم ترجیح اول نہیں ہے تو پھر اولاد کی زندگیوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ نے یہ رکھا ہی نہیں تو پھر اس کی زندگی میں نہ حلال حرام کا تعارف کرایا، نہ نیکی بدی کا تعارف کرایا، نہ کامیابی ناکامی کا تعارف کرایا. جی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کو کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کریں. اور اس شروع زمانے سے خاص طور پہ جب اسکولوں کا آپ لوگ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو فقط انگریزی زبان کو اپنا معیار نہ بنائیں، اور تربیت کو، محض گہوارے کو بھی، اور محض نوکری کرنے والی محض اولاد پیدا نوکری نہ کرنے والی کریں اولاد. کہ جناب والا کہ یہ بس یہ اچھی نوکری اسے مل جائے اور میرا بیٹا صبح ٹائی لگا کر آفس جائے، یا میری بیٹی بس یہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد کسی اچھی جگہ، کسی ملٹی نیشنل میں اسے جاب مل جائے اور کسی بڑے تعلیمی ادارے سے یہ فارغ ہو. تو یہ یعنی ایجوکیشن فار سیل نمبر 1. یہ ڈگری کیا صرف یہ ایک چیک ہوتا ہے جسے بھنایا جاتا ہے؟ انسان پیدا کرنا ہے تو کیا انسان پیدا ہو رہا ہے؟ وہی پرپز آف لائف. اور جو آپ نے بات فرمائی مفتی صاحب کہ قرآن سے ایک تعلق پیدا کیا بہت جائے، ضروری ہے. بہت ضروری ہے یہ. اچھا اب کچھ سوالات اب میں مزید رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ ہم مزید سیکھیں آپ سے. ایک سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے، یہ ہر طرح کا سوال آتا ہے. عائلہ ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب آج کل ہمارے یہاں خواتین ٹخنے سے اوپر شلوار پہنتی ہیں، کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، اور یہ بھی ہمارا ایک معاشرتی اور سماجی مسئلہ ہے جی کہ اس فیشن کی دوڑ نے مطلب جو چیز، جو حکم مردوں کے لیے آیا تھا، یہ تو مردوں کا حکم تھا کہ ٹخنے سے اوپر ازار کو رکھنا ہے، شلوار کو رکھنا ہے اور نصف پنڈی تک رکھنا ہے. یہ تو مردوں کے لیے تھا. لیکن عورتوں نے شروع کر دیا تو یہ تو عورتوں کا تو یہ سطر تھا، عورتوں نے اپنا سطر کھولنا شروع کر دیا. جی ہاں. اور حدیث میں آتا ہے مرد ہو یا عورت جو سطر کھولتا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ کی اس پہ طرف لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت اللہ ہوتی ہے. اکبر، اللہ اکبر. لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور اٹھ ہے. گئی. اللہ آپ سوچیں تو بھائی، میں خاص طور پہ واقعتاً یہ بات درست ہے ان کی جو ہماری عائلہ بہن نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ اس وقت ایسا فیشن بنتا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. جی ہاں. بھائی آپ صرف نماز کا تھوڑی مسئلہ ہے کہ نماز میں آپ جو ہے وہ نماز تو اس کپڑوں میں یقیناً نماز تو ہوگی ہی نہیں. چست کپڑے پہننا جس میں جسم کے اعضاء نظر آئیں، باریک کپڑے پہننا جس میں جسم نظر آئے، یا اس طریقے سے پہننا، یا جسم کے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ کوئی کپڑے درمیان میں سے جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوں، یا کپڑوں کو جان بوجھ کے اس طریقے سے پھاڑ لیا جائے کہ جس سے سطر نظر آئے.
یہ تو حرام ہے، اس لیے اس میں خاص طور پہ بچیوں کا لباس اور عورتوں کو اپنے بچنا چاہیے اس سے. تو یہ تو ایک خطرناک روش شروع ہوئی ہے جو آدمی یعنی گناہ بلذت ہے یہ، کہ اللہ کی لعنت میں ہے، فرشتوں کی لعنت میں ہے، اور آپ مستقل جو ہے اس کی لعنت میں چند 2 ٹکوں کے فیشن کی وجہ سے. جی یعنی بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ فیشن کی تعریف میں شامل ہو گیا ہے کہ اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قربان کر کے جو طریقہ وضع کیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فیشن اسے کہتے ہیں. تو بھائی اگر کر رہی ہیں تو چلو میں اس کو نہیں کہتا، لیکن کوئی موڈسٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو آدمی پیش نظر رکھے. آپ کو اور اس کو کسی طریقے سے بنوانے کو تو کوئی منع نہیں کرتا، چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، چند چیزوں کا. کوئی لباس کے اندر تو چند احکامات ہیں صرف، کہ باریک نہ ہو، چست نہ ہو، سطر کو ڈھانپنے والا ہو، بس یہ ہے. ورنہ یہ یاد رکھیے گا، شاید ہم نے کبھی کسی پروگرام میں یہ گفتگو کی بھی تھی، کہ شیطان بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہی یہاں سے ہے کہ وہ پہلے لباس اترواتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ حملہ ہوا، اللہ اکبر، اسی پہلا حملہ پہلا لباس پر. حملہ لباس پہ کرتا ہے. اچھا، جو اس کا رویہ آدم کے ساتھ تھا وہی ابن آدم کے ساتھ. وہی ابن آدم کے ساتھ ہے، اسی طرح قیامت تک رہے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز حیا ہاتھ سے جائے. اذا فات الحیا ففعل ما شئت. اللہ اکبر. جب حیا فوت ہو جائے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر حیا زندگی سے نکل جائے پھر تو کچھ بھی کرو، یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. کیونکہ جو سب سے بڑا آبسٹیکل تھا گناہ کے اندر وہ حیا تھا. اللہ کی نافرمانی میں سب سے بڑی رکاوٹ حیا تھی. جب حیا اٹھ گئی اور بے حیائی کا دروازہ کھل گیا تو اب تو کچھ بھی، اب اللہ کسی بھی طرح کی نافرمانی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. تو بالکل اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے کپڑے پہننے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ٹخنے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ پنڈلی نظر آ رہی ہے، ٹخنے سے اوپر ہے، تو یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے. اچھا، اگلا سوال ہے نمرہ صاحبہ کا، اور تقریباً قریب تر ہی یہ سوال ہے جو ابھی آپ بات فرما رہے تھے، لیکن سوال ان کا بہت ہی پریکٹیکل ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عورت کو پردے کا حکم ہے جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا، مگر ہمیں اپنی زندگی میں موو کرنا ہوتا ہے. یہ پروفیشنل ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کوئی ریلیکسیشن، کوئی حد دین بیان کرتا ہے؟ دیکھیں، حد تو یہ آسان ہے کہ بھائی آپ کو پردے کے ساتھ، اب تو ساری دنیا جو ہے وہ 2 سال جب کووڈ کے گزرے تو ساری دنیا پردہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک مجبوری تھی نا، ہاں وہ ایک مجبوری تھی. لیکن اب یہ صبح اٹھتی ہیں، آفس جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک صرف یہی نہیں، ہماری خواتین ہیں بہت ساری جو دین سے محبت کرتی ہیں. دیکھیں اصل بات کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو دینی احکام ہیں ان پر عمل کرنا، وہ چاہتی ہیں عمل کریں، لیکن سوسائٹی. تو بھائی ایک کام کر لیں نا. دیکھیں ایک چیز کر لیں، بنیادی بات یہ کہ کم از کم جو سطر ہے اس کو تو ڈھانپ کے رکھیں پوری طرح. بھائی آپ دوپٹہ آپ پوری طرح پہن کے رکھ لیں، آپ پورا سطر ڈھانپ کے رکھ لیں. ابھی اس سے پہلے سوال میں جو گفتگو ہو رہی تھی ہماری، اس طرح کی کوئی لباس نہ ہو آپ کا. ٹھیک ہے، آپ کا لباس تنگ نہ ہو، آپ کا لباس باریک نہ ہو، آپ کا لباس جو ہے وہ اس طرح سطر سے اوپر نہ ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، اس طریقے سے کوئی درمیان میں اس کے خلا نہ ہو کہ وہ نظر آ رہا ہو، جسم کا حصے نظر آ رہے ہوں. تو اب اگر آپ اتنا بھی کر لیتی ہیں تو جو کر سکتی ہیں وہ تو کریں نا. ٹھیک، اتنا تو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک. ایسا نہ ہو کہ جو کر سکتا ہے آدمی وہ بھی نہ کر سکے. اور آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے اور جو کر سکتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کے پردے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے، اس وقت وہ بھی ہونے لگے گا. لیکن جو کر سکتا ہے وہ کرنا شروع کرے. اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ اس حد تک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے. کوئی آپ کو نہیں کہتا ہے کہ آپ ٹخنے سے اوپر جو ہے وہ پجامہ پہن کے آئیں، آپ کی پنڈلیاں نظر آنی چاہیے. کوئی آپ کو نہیں کہتا ہے، آپ کو یہ کوئی بھی نہیں کہتا. الحمدللہ ایک مسلمان معاشرے میں آپ سے کوئی یہ ریکوائر نہیں کر رہا ہوتا ہے. آپ اس جگہ پر جو کر سکتی ہیں وہ اپنا کرنا شروع کریں. ہاں، اللہ سے مانگنا شروع کریں. دیکھیں اللہ راستے طلب پہ کھولتا ہے، بے طلبوں پہ نہیں کھولتا. طلب پہ کھولے گا تو اللہ ہمت بھی عطا فرمائے گا
اور آپ کے لیے ماحول ایسا سازگار کر دے گا کہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے ایسے ماحول میں لے کر آ جائیں جو آپ سے کہیں کہ بھائی ہمارا تو ڈریس کوڈ ہی یہ ہے کہ آپ کو پورا اس طرح پردہ کرنا ہوگا. سبحان اب اللہ. الحمدللہ وہ ادارے وجود میں آ رہے ہیں جو اپنی ڈریس کوڈ پالیسیز جو ہے وہ ماڈسٹی فیشن کی بنیادوں پہ کرتے ہیں کہ بھائی ماڈسٹ فیشن ہوگا. بہت اچھا. ہمارے پاس جو ہے وہ ڈریس کوڈ ماڈسٹ ڈریس کوڈ ہوگا, اس کے علاوہ ڈریس کوڈ تو ٹھیک ہے. اللہ جل شانہ وہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں, لیکن جو کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ کریں تو پھر یہ بے طلبی کی نشانی ہوگی. بہت اچھے. یہ غلط ہے. اچھا, حمید اقبال صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں, اور یہ بھی ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, باقی نمازیں فرض نمازیں وہ نہیں پڑھتے. ایسے لوگوں کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے, فرض نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک. نمازوں کو چھوڑنے کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے, آخرت میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اور فرض نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف جمعے کی نماز تو فرض نہیں ہے. ٹھیک. اصل تو مسلمان معاشرے میں جمعے کی نماز میں اور فجر کی نماز میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری آبادی جس طرح جمعے کے اندر, کیونکہ فرضیت تو اسی طرح ہے, یہ تو نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ جمعے کو فرض ہے باقی نہیں ہے, رمضان میں فرض ہے باقی دنوں میں نہیں ہے. یہ تو ہم نے خود اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیا ہے, اور چند مہینوں کو جو ہے وہ عبادت کا مہینہ اور چند ایام کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا. وہ تو نماز تو روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, جو بنیادی طور پہ دین کا ستون ہے اور بنیاد ہے. قبر میں سب سے پہلا حساب کتاب ہے, نماز کے بارے میں حساب کتاب ہے. تو نماز کا اہتمام تو بہت ضروری اہتمام ہے. یہ تو ایک غلط رویہ ہے, اس سے ایمان کو بھی نقصان پہنچتا ہے, مسلمان کے رویوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے, معاشرے کو بھی نقصان پہنچتا ہے, اور جو معاشرتی اقدار ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو روزانہ 5 جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, مرد ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, مسجد کو آباد کرنا ہے, سبحان اللہ, اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بالکل, نماز تو فرض کر دی گئی ہے, یہ طے اس کر کی دیا گیا, وقت پر ادا اسی وقت پر ادا کرنا اس میں ہے. تاخیر نہیں, پینڈنگ میں ابھی پڑھ لیتے ہیں, ابھی پڑھ لیتے ہیں, ابھی پڑھ لیتے ہیں, فوراً اول وقت میں نماز ادا کی جائے. کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم. مفتی صاحب یہ بتائیں, جو باہر سے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر کوڈ ہوتا ہے, جو وہ کوڈ کی وجہ سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ مفتی صاحب آپ کا شعبہ. دیکھیں, یہ بڑا اہم سوال ہے اس نوجوان کا. ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ اب تک ہمارے پاس کوئی ایسی ایپ اور ویب سائٹ اویلیبل نہیں ہے جہاں عام صارف جو ہے وہ جا کے معلوم کر سکے. اچھا, اس کی وجہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس پرسیپشن سے نکلے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان میں کوئی چیز حرام بھی ہوتی ہے. ہر کوئی اس پرسیپشن میں رہ رہا ہے کہ یہاں تو نہیں, سب میرا کچھ حلال ہے. سوال اب اس بچے کے سوال ہے, میرا سوال بھی جڑ گیا کہ جب ہمارے علم میں اب یہ چیزیں آ رہی ہیں, اس کے باوجود ہم نے ایسی ایپ وہ کیوں نہیں بنائی کہ ایسی ایپ ہونی جو ہے چاہیے؟ وہ ایسی ایپ کو بنانا, ایسی چیزوں کو بنانا, واللہ عالم, میں نہیں سمجھتا. ہم نے بات تو ہم نے کئی جگہوں پہ چلائی, میں تو کئی یونیورسٹیوں کو میں نے کہا ہے اور کہ بھائی آپ لوگ ایسی ایپ بناؤ, اور ایسی ایپ کے اوپر خود بخود لوگ بھی آئیں گے کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے. جی ہاں, دنیا کے اندر تو مطلب اب اتنی ایسے ممالک کے اندر, چھوٹے چھوٹے ممالک, غیر مسلم ممالک کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ اس کو بار کوڈ کو فوراً آپ رکھیں, اس پہ بار کوڈ پہ وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. جی ہاں. تو ہمیں اب اس وقت ضرورت ہے. اب یقیناً اس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی ایشو ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو, لیکن الحمدللہ اب دارالفتاؤں کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں جن کو ماشاءاللہ یہ فہم, یہ ادراک ہے. تو ٹھیک ہے, ریاست نے اپنے قوانین بنائے, ریاست نے درآمد کے قوانین, امپورٹ رولز بنائے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں اونچ نیچ ہو جاتی ہیں, اسمگلنگ سے آ جاتی ہیں, کہیں اور سے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس 3-4 طریقے اختیار کرنے چاہیے اس کے لیے. پہلا تو یہی ہے جو ریاست نے لگایا کہ درآمد ہی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی جو دکاندار ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے, جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس کو پتہ ہو کہ یہ حلال حرام ہو. تیسری چیز یہ کہ جو اتھارٹیز موجود ہیں وہ کریں.
چوتھی چیز یہ ہے کہ بھائی اب عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ وہ حکومت کے پاس جائے یا اتھارٹی کے پاس جائے، یا اس کے لیے پبلک سروس کے اعتبار سے کوئی ایپ دارالفتاؤں کو بنانی چاہیے، یا کوئی اداروں یونیورسٹیز کو بنانی چاہیے، یا کسی بھی ادارے کو بنانی چاہیے کہ جو لوگوں کی پبلک اویئرنیس دے کہ بھائی، اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کو نیگیٹو مارکیٹنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ بلا وجہ بغیر تحقیق کے فلاں چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی اس کے اندر یہ پڑا ہوا ہے، اس پہ سرکاری کنٹرول ہو، سرکاری کنٹرول ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک آدمی جیسے یہ بچہ جی ہم نہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کوئی چیز جا کے لی، اس پہ لکھا ہوا ہے E410، اب مجھے کیا معلوم بھائی کہ آپ نہیں کر E410 سکتے، کیا آپ ہے؟ کے بس کی نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو اگر اس کے اوپر، ہاں آپ اتنا کر لیں کہ آپ اگر اس کے اوپر حلال کی مہر لگی ہوئی ہے یا حلال لکھا ہوا ہی ہے، ٹھیک، تو آپ کوشش کریں کہ اگر ایک ہی چیز 3 طرح کی رکھی ہوئی ہے، ہاں 2 پہ حلال نہیں ہے، 1 پہ حلال لکھا ہوا اچھا، ہے، اور وہ جو حلال حلال لکھا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے، تو اس حلال پر، اس مہر پر ایمان لے آئیں۔ آپ کے پاس جو کر سکتے ہیں وہ یہ تو کر لینا، یہ اس سے تو بہتر ہے جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اگرچہ اب ہم نے ریاست کے سامنے یہ بات رکھی ہے اور حکومت وقت نے اس بات کو طے بھی کیا ہے، پاکستان کے اندر ادارہ ہے جی فنیک جو بنیادی طور پہ ایکریڈیٹ کرتا ہے سرٹیفیکیشن باڈیز کو، وہ اس دائرے میں لے کر آتے ہیں کہ بھائی ہر سرٹیفیکیشن باڈی کسی دائرے میں کام کرے گی، کسی صلاحیت ہے اس کے اندر نہیں ہے، وہ باوثوق ادارہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں کسی نے سیلف کلیم کر لیا ہے، کسی نے سیلف کلیم کے طور پہ اس مینوفیکچرر نے خود ہی حلال لکھ دیا، اپنے پاس انشور کیا حلال، پھر بھی میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے جس پہ حلال نہیں لکھا ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ جو مینوفیکچرر ہے یا جو امپورٹر ہے، اس کے پاس کم از کم وہ ایپ ضرور اس کے ہونی پاس تو چاہیے۔ بھائی ایپ بھی ہو، دیکھیں اگر ایپ نہیں ہے اس کے پاس تو کم از کم کسی عالم کو، کسی مفتی کو اپنے پاس رکھے جو اس کو جانتا ہو، جو اس کی درآمدات میں آلٹرنیٹ بتا دے نا کہ بھائی آپ کو یہ منگوانا ہے نا، آپ کو چپس منگوانے ہیں تو آپ یہ ان چپس کے بجائے یہ والے منگوا لیں، سور کے تیل میں نہیں تلے گئے ہوں، نہیں تلے گئے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے جو سور کے اجزاء سے حاصل کیا گیا ہے یا غیر ذبح شدہ جانور سے اس کو حاصل کیا گیا ہے، مردار سے حاصل کیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھیں کہ بھائی اب ہمیں ایک آدمی کی، جیسے آپ کوئی مینوفیکچرر ہے فوڈ ٹیکنالوجسٹ رکھتا ہے تو بھائی وہ ایک شریعہ کا آدمی بھی رکھ لے، یا فوڈ ٹیکنالوجسٹ ایسا رکھ لے جس نے یہ ٹریننگ کی ہوئی ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ اگر یہ انگریڈینٹ ایک بیسک بنیادی انگریڈینٹ ہے، میجر انگریڈینٹ ہے میری ریسیپی کا، تو اس کا آلٹرنیٹ حلال کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ حرام ہے تو اس کا آلٹرنیٹ حلال کیا ہوگا؟ یقیناً تو وہ اس کا آلٹرنیٹ ڈالے۔ لیکن یہ ساری بات ہے ایک اویئرنیس کمپین کی بھی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے ساری بات ہے اس موضوع کو اہمیت دینے کی، ترجیح، اصل بات ترجیح کی۔ اچھا یہ کیسے ایک مسلمان گھرانہ کس طرح یہ سور کے تیل میں بنی ہوئی کوئی پروڈکٹ استعمال کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا۔ ایک پروڈکٹ ہم نے پوچھی، وہی لکھا ہوا تھا اسی طرح کوئی چیز، معلوم یہ ہوا، میں نے پوچھا یہ بنتی کیسے ہے؟ یہ پاؤڈر صفوف ہے، یہ سور کی ہڈیوں کو پیستے ہیں، اس سے وہ جو کریم بنتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں گاڑھا پن آ جاتا ہے۔ اب سور کی ہڈیاں، ان کو صفوف بنایا گیا اور اس کو کریم، اس میں تو آپ انیق صاحب دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ خنزیر کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس سے فوڈ انگریڈینٹ نہ بنتا ہو۔ جی ہاں، اور خنزیر کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو حرام نہ ہو، کوئی حصہ ایسا نہیں جو حرام نہ ہو۔ ٹھیک، تو اب آپ سوچیں کیا اس کا بال، کیا اس کے دانت، کیا اس کی آنکھ، کیا اس کے جسم کا کوئی حصہ، کیا اس کا ناخن، کیا اس کا پاؤں، کوئی چیز، یو جسٹ نیم اٹ، جی ہاں، اور انگریڈینٹ موجود ہے۔ اللہ ہمیں اب ضرورت یہ ہے کہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر، اپنی جگہوں پہ اس بات کو ہمیں چلانا چاہیے، ٹھیک، اور پبلک اویئرنیس میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ایپ بناتے ہیں ان کو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں حلال فوڈ کے اعتبار سے لے کر آئیں، سبحان اللہ، اور اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ حرام چیز بدن میں جاتی ہے تو اثرات مرتب ہوتے ہیں، عبادات کی عدم قبولیت کی صورت میں، اللہ دعاؤں کی عدم قبولیت کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب ایک سوال اور اٹھا ابھی آپ کی اس بات کو سن لینے کے بعد، ایک آدمی لا علمی میں یہ چیزیں استعمال کر رہا ہے تو کیا اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی؟
دیکھیں اثرات تو مرتب ہوں گے، عبادت قبول ہو جائے گی. بہت شکریہ. اثرات ہاں تو مرتب ہوں گے، جی ہاں. عبادت قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخری سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب. اگر کسی بچے کے والدین بچپن میں انتقال کر جائیں تو بچہ اپنے والدین کا حق کیسے ادا کرے گا؟ بہت اچھا ماشاء سوال. اللہ. دیکھیں اولاد کیسے حق ادا کرے گی؟ اولاد حق ادا کرتی ہے ان کے لیے ایصال ثواب کر کے، آپس میں محبتیں کر کے، نیک اعمال کر کے، اچھے اخلاق. جو اچھے اخلاق اولاد رکھتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، اس کا اجر ماں باپ کو مل رہا ہوتا ہے. اور یہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، صدقے کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، نفلی عبادتوں کے ذریعے، اور پھر ان کی قبر کی زیارت کرتے رہنا، ان کی قبر پہ جانا، قبرستان جاتے رہنا، یہ سب چیزیں ہیں. اور ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو تمام ان کے دوستوں ان کے کے ساتھ. دوستوں کے ساتھ اچھا جی سلوک بالکل. کرنا. اور کوئی کام زندگی میں ایسا نہیں کریں کہ جس سے کوئی یہ بات کہے کہ بے تربیت چھوڑ کے چلے اللہ معاف گئے. کرے، اللہ معاف کرے. یہ نہ ہو، بس یہ نہ ہو کہ ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ریپوٹیشن رسک یا نہ اس بنے، کا ان کی رسوائی کا سبب ان کی نہیں رسوائی بنے. کا سبب نہ بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. وقت کے ایک جید مفتی صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اگر انسان موت اور اس کی رفتار پر غور کر لیتا تو امید اور اس کی دل فریبی سے نفرت کرنے لگتا. اگر انسان موت اور اس کی رفتار پر غور کر لیتا تو امید اور اس کی دل فریبی سے نفرت کرنے لگتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.